بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین گرامی، عبدالحمید چشتی مدینہ منورہ سے عرض گزار ہے، پہلے فضل یزیدی کی یہ ویڈیو دیکھیں، بعدہ ہم اس کی جہالت کا پردہ چاک کرتے ہیں۔ یہ لاوے کے پتھر ہیں، پہاڑ جو نہیں، اب وہ بھی پہاڑ لاوے کے، یہ بھی پہاڑ لاوے کے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سارا آگے جا رہا ہے، یہ درمیان میں جگہ سبز ہے، تو جو دو لاووں کے درمیان سبز جگہ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں روضۃ الخاف۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ یہ بدری صحابی، جب آپ علیہ السلام نے فتح مکہ فرمانے کا ارادہ فرمایا، مکہ شریف پر حملے کا، تو اس وقت حاطب بن ابی بلتعہ جو تھے نا، ان کا سامان ادھر تھا مکہ شریف میں، انہوں نے خفیہ خط لکھا، یہ سنا پڑا ہوگا آپ، وہ خفیہ خط ایک عورت کو دیا تھا، مشرقہ عورت، وہ عورت اسی راستے سے آ رہی تھی، یہاں پر جب وہ پہنچی تو پیچھے مولا علی اور ایک اور صحابی پاک تھے، ان کو حضور نے بھیجا تھا کہ عورت وہاں پہنچ چکی ہے، تم جاؤ، اس نے سر کے بالوں میں وہ خط چھپایا ہوا ہے وہ لے آؤ۔ جب ادھر پہنچے عورت ایسے پہلے انکار کر دیا، جلدی کر دکھا دے ورنہ تیرے کپڑے اتار دیں۔ یہ میں نے بیان کیا تفصیل سے، وہ میں نے یہاں کہا کہ وہ عورت تھی کافرہ، بطور جاہلیت کی، شکولن نہیں تھی، اس نے کہا مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں خود نکال دیتی، شکولن ہوتی تو کہتے ہی وہاں کپڑے تارو، تم نہیں تارو، میں خود اتار دے۔ انہوں نے وہ خط لیا اور واپس چلے گئے، پھر آگے کہ سب بخاری میں آئیے، یہ قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے نا، وہ یہ قرآن پاک میں بالمودہ، کافروں سے دوستی تم کرتے ہو، ہاں جی، وہ نہ کرو، وہ اس وقت یہ اتری۔ انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، میں نے میری کوئی ان کے ساتھ دوستی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، ان سب کے کوئی نہ کوئی بندے وہاں تھے، میرا کوئی بندہ نہیں تھا جو میرے سامان کو بچاتا، تو میں اپنے مال کو بچانے کے لیے یہ کام میں نے کیا، اس لیے بتا دیا ہوں، بتا رہا تھا کہ حضور تم پر حملہ کرو۔ یہ وہ جگہ ہے، اب سمجھ آ گئی، جہاں لوگ سب آتے ہیں، لیکن یہ فوائد جو ہے نا، یہ کسی آپ نے دیکھ لیا کہ اصل حدیث بخاری شریف کا ایک لفظ بھی نہ پڑھ سکا، نہ ہی جلد اور صفحہ کا حوالہ دیا۔ نام ہے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ، اور یہ بلتعہ غلط اعراب کے ساتھ پڑھ رہا ہے، جبکہ بخاری شریف جلد اول مطبوعہ المیزان اردو بازار لاہور صفحہ 422 پر یہ حدیث پاک ہے، باب پر فتح بھی لکھا ہوا ہے، اور حاشیہ نمبر 9 پر بے موحدۃ مفتوحۃ ولام ساکنۃ بھی۔ پھر قرآن کریم کی آیت پڑھنے لگا تو وہ بھی نہ پڑھ سکا، مبہوت ہو کر ادھر ادھر دیکھا تو یار لوگ بھی اس جیسے جاہل کوئی بھی لقمہ نہ دے سکا۔ پھر یہ یزیدی ملا کہتا ہے کہ اس عورت کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا خط نکال ورنہ تیرے کپڑے اتارتے ہیں، تو اس عورت نے کہا میرے کپڑے نہ اتارو، میں خط نکال دیتی ہوں۔ یہ بھی اس کا جھوٹ ہے، کیونکہ اس حدیث بخاری شریف میں اس مضمون کی کوئی عبارت نہیں، اصل عبارت ملاحظہ ہو فقلنا اخرج الکتاب فقالت ما معی من الکتاب۔ یہ امام البغیرت ملا کپڑے اتارنے کی نسبت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کر رہا ہے، جبکہ اصل عبارت ہے فقلنا لتخرجن الکتاب او لتلقین الثیاب، ہم نے کہا
خط نکال یا تو خود اپنے کپڑے اتار۔ فاخرجته من عقاصها، تو اس عورت نے وہ خط سر کے بالوں کی چوٹی سے نکال دیا۔ لتلقین الثیاب بھی آپ نے صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے فرمایا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اجنبی عورت کو یہ نہیں فرما سکتے کہ میں تیرے کپڑے اتارتا ہوں، یہ اس ملا کی بغیرتی ہے۔ جو جاہل لتلقین الثیاب کا صحیح ترجمہ بھی نہیں کر سکا، وہ بھی دوسروں کو اردو کتب بینی کا تانا دیتا ہے۔ پھر بقول اس یزیدی ملا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ اس عورت کے سر کے بالوں کی چوٹی میں وہ خط چھپا ہوا ہے، تو کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ اعتماد نہ تھا کہ یہ یزیدی ملا کہہ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا ہم تیرے کپڑے اتارتے ہیں؟ سیدھا فرما دیتے تیرے سر کی چوٹی میں خط ہے، نکال دے۔ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، لیکن اس کی خبر دی ہو، اس کی اصل عبارت اس حدیث پاک میں دکھائے۔ مزید دیگر روایات میں حجزتہا بھی ہے کہ اس عورت نے وہ خط ازار بند باندھنے کی جگہ سے نکالا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر کی چوٹی فرمائیں اور خط کسی اور جگہ سے نکلے؟ یہ اس جاہل ملا کی زیادتی ہے۔ پھر جھوٹ بولا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف ایک صحابی اور تھے، جبکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا والزبیر والمقداد ابن الاسود۔ اس یزیدی ملا کو نہ نام لینے کی توفیق ہوئی اور نہ ہی حدیث پاک میں دو صحابی نظر آئے۔ پھر جھوٹ بولا کہ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ نے عرض کیا میرا سامان یا مال ادھر ہے، میں نے اس لیے یہ کیا کہ مشرکین اس کی حفاظت کریں، جبکہ اس حدیث پاک میں ہے یحمون قرابتی، کہ وہ میرے رشتہ داروں کی حمایت کریں۔ جس جاہل کو قرابتی نظر نہ آئے یا جان بوجھ کر اس کا معنی سامان و مال کرے، اتنا اندھیر نگری کہ وہ حدیث پاک بیان کرے اور وہ بھی مدینہ منورہ میں۔ حدیث پاک پر فضل یزیدی اتنی بہتان تراشیوں کے باوجود بھی بڑے ڈھیٹ پن سے کہتا ہے یہاں بڑے بڑے آتے ہیں، لیکن یہ فوائد کوئی بیان نہیں کرتا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جو ایک حدیث پاک بیان کرتے ہوئے اتنے جھوٹ بولے اور اتنی جہالتوں کا اظہار کرے، وہ جب پوری بخاری شریف پڑھائے گا تو مسلک اہل سنت اور طلباء کرام کا بیڑا غرق نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ ہمی مکتب ہمی ملا کار طفلاں تمام خواہد شد۔ ایسے موذی اسی لیے مدینہ منورہ آتے ہیں کہ ان کی جہالتوں اور گستاخیوں کا اظہار ہو اور لوگ ان سے بچ سکیں۔ پچھلی مرتبہ بھی یہ آیا تو قدمین شریفین کی جانب پاؤں کھڑے کر کے بیٹھا اور بیعت بھی کرتا رہا۔ اس دفعہ بھی غالباً احد شریف کے دامن میں کھڑا ہے، نعت شریف بھی چل رہی ہے اور یہ گستاخ پیچھے ہاتھ باندھے متکبرانہ انداز میں کھڑا ہے۔ فضل یزیدی کی اس حدیث فہمی دیکھنے کے بعد کوئی احمق ہی ہوگا جو اس کے پاس پڑھنے جائے گا، خصوصاً جب کہ اس کے مرتد ہونے کا فتویٰ بھی مرکز اہل سنت بریلی شریف سے آ چکا ہے۔ کون مسلمان ہے جو اس مرتد کے پاس پڑھے گا؟ بلکہ اس فضل یزیدی کے مرتد ہونے کی وجہ سے اس کی اسلامی کتب کی لائبریری بحق جماعت اہل سنت ضبط کی جائے۔ مرتد کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ اسلامی کتب اپنے پاس رکھے؟ ویسے بھی اس نے یہ کتابیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کر کر کے بنائی ہیں اور اب انہی کو بھونکنے لگا ہے۔ جھوٹا اتنا ہے کہ بار بار ویڈیو کو حرام کہنے اور توبہ کرنے کے باوجود استعمال کر رہا ہے، اور وہ بھی مدینہ منورہ میں۔ فضل یزیدی میں اگر کچھ علم یا غیرت کی رتی ہے اور ہے بھی وہ ابھی مدینہ منورہ میں، تو ہمارے اس کلپ کا نمبر وار جواب دے، ورنہ زندگی پر جب بھی بن پڑے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ الآیہ القرآن۔ پہلے بھی تقریباً تازہ 3 قسطیں اس پر قرض ہیں۔
عنوان ہیں امام ابو منصور ماتریدی کا قول اور فضل چشتی کی چھترول۔ فضل یزیدی زاغ کی جاہلانہ پروازیں۔ فضل یزیدی چوہا حدیثیں کترنے لگا۔ دعا ہے کہ جو اس کلپ کو جتنا زیادہ شیئر کرے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی جلدی مدینہ منورہ میں حاضری عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ عبدالحمید چشتی، مدینہ منورہ، زادہ اللہ شرفا و تکریما۔